الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، مسئلہ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے جو چیز وائرل ہو رہی ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایک نام نہاد مفتی اشرف جلالی، جنہوں نے گزشتہ دنوں شہزادی فاطمہ زہرا خاتون جنت سیدت نساء العالمین بذات رسول ام ابیہا، یہ تمام تر القاب کی حامل جو زبان رسالت سے ہیں، ان کی ذات گرامی اور شان اقدس میں گستاخی کی اور معاذ اللہ اس کے کلمات کو زبان پر دہرانا بھی تطہیر زبان کے خلاف ہوگا۔ اس لیے میں زبان آلودہ نہیں کرنا چاہتا، جن کی ہے ان کی آلودہ رہے اور رہے گی بھی، کیونکہ ان کے یہاں طہارت کا کوئی تصور پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جن کے یہاں قرآن مجید کے آیت تطہیر پر ایمان نہ ہو۔ سورۃ احزاب قرآن مجید کا مشہور سورہ ہے اور اس کے اندر کی یہ آیت ہے جو میں نے سرنامہ سخن بنا کر کے اس وقت مفتی اشرف جلالی کے بیان کے حوالے سے قرآن مجید کی اس آیہ وافی ہدایہ کو میں نے منتخب کیا۔ ایک طرف قرآن کی یہ آیت ہے جو بی بی فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیٹی، صاحب تطہیر بیٹی، صدیقہ بیٹی کے لیے توہین آمیز کلمات کہے، اور جو 1400 برسوں سے ایک مقدمے کی صورت میں رکھا ہوا معاملہ تھا، وہ اس میں بیچارے نے جج بن کے فیصلہ کر دینے کی کوشش کی، لیکن یہ شاید بھول گئے کہ پوری زندگی پڑھ لکھ کر اور اب تک آپ نے جس قدر اپنے حق میں دعائیں نہیں سمیٹی ہوں گی، ان چند دنوں میں ان سے زیادہ آپ نے لعنتیں سمیٹ لی۔ ہر طبقہ عالم اسلام کا سوائے اس کے کہ جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے اور نہ ان کی آل پاک کو مانتا ہے، مگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بہت بڑا طبقہ ہے۔ اور وہ شروع ہوتا کرتا ہوں میں اپنے زمانے کے داعش سے، اور پھر داعش پر جب نگاہ ڈالیں تو دیکھیں کہ داعش کی اکثریت کن کن ممالک سے پہنچی ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کن ملکوں کی کوکھ سے داعش نے جنم لیا۔ داعش اسی قسم کا مسلمان ہے کہ جسے اللہ رسول، جسے قرآن و اہل بیت، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مسلمان ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم سارے وہ مسلمان جو اللہ کی توحید پر، اس کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور کلمہ طیبہ زبان پر جاری کرتے ہیں، اس قرآن حکیم میں شاعر اللہ کی بھی تعظیم کا احترام قرار دیا گیا ہے۔ کیا مفتی اشرف کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا اگر کچھ بھی نہیں ہے، رسول کی صاحب تطہیر بیٹی بھی تمہاری نگاہ میں اگر نہیں ہے، تو یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا اور اس دمبے کے گلے میں جو رسی تھی، اللہ نے اس رسی کو شاعر اللہ کہا کہ نہیں کہا، اور جب کہا تو اس کی تعظیم کو تقوی قلوب کا سبب بنا دیا قرآن میں۔ آپ سوچیں میرے سننے والے جتنے بھی کلمہ گو بھائی ہیں، میں نے جو باتیں کہی ہیں ان سب کے دلائل و براہین رکھ کے کی ہیں، اور مفتی اشرف صاحب سے ہمیں کوئی دلائل و براہین رکھ کے اس لیے بھی بات نہیں کرنی ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل والی باتیں نہیں کی ہیں، یہ تو بیٹھے ہوئے اس طرح سے کرسی پہ کہہ گئے، اور ایسے لوگوں کا اس طرح کہہ جانا ان کے لیے ضروری ہے کہ ان پر پاکستان کے حکومت اور وہاں کے علماء خصوصاً
زور بنا کر حکومت سے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، بلکہ منکر رسول اگر قادیانیوں کو وہاں پر کفر کا فتویٰ دے کر کے اسلام سے خارج کیا گیا ہے تو ایسے انسانوں کو بھی اسلام سے خارج کر کے ان کو ان کے کیفر کردار تک ضرور پہنچا دینا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نہیں آئیں گے آپ کو جواب دینے، کیونکہ آپ نے علمی باتیں کی ہوتی تو آپ کی علم تک رسائی ہوتی۔ آپ نے کوئی علمی باتیں نہیں کی ہیں، آپ نے جہالت کی باتیں کی ہیں، الجھانے کی باتیں کی ہیں، اور آپ جو ہے موجودہ زمانے کی میڈیا کے ان اینکروں کی طرح ہو گئے ہیں کہ جو اپنی باتیں بول کر کے فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ آپ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اور آپ نے اسلام کی غیرت کو للکارا ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ غیرت رسالت ہیں اور رسول غیرت توحید ہیں۔ آپ نے کسے للکارا ہے؟ آپ نے ذرا توبہ کرنے کا مقام تھا، آپ توبہ کریں۔ آپ بذت رسول فاطمہ تو بذتم منی، فاطمہ میرا حصہ ہیں، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب حصہ ہیں تو کسی حصے کی توہین گویا جز کی توہین کل کی توہین ہے، اور آپ نے جز کی توہین کر کے توہین رسالت کی ہے۔ آپ کی سزا تو آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں جو سلمان رشدی کی ہے وہ سزا آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ تائب ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ نے کوئی علمی بات اور کوئی ایسی بات نہیں کی۔ 1400 برسوں سے یہ معاملہ وہاں پہ اس طرح ٹھہرا ہوا ہے کہ بڑے بڑے علماء کے قلم اس مسئلے پر ساکت و جامد ہیں۔ کیا آپ نے علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ کو نہیں پڑھا؟ کیا تاریخ الخلفاء میں آپ نے نہیں پڑھا کہ ان کے گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے جانے والے کون لوگ تھے؟ اور کیا انہوں نے شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے کیا یہ نہیں لکھا وہاں پر کہ فلاں شخصیت سے بعید نہیں کیونکہ وہ تند مزاج تھے، ان سے ایسا ممکن ہے؟ یہ تبصرہ وہاں کیا جا سکتا ہے جسے علامہ شبلی نعمانی نے باقاعدہ خط کھینچ کر کے بتا دیا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو کسی کی تسلیم نہیں کرنا ہے، نہ اللہ کی نہ اس کے رسول کی۔ آپ جیسے لوگ کسی نہ کسی طاغوتیت کا، صہیونیت کا آلہ کار ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس طرح سے انتشار پھیلایا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ جتنے سچے عاشقان رسول اس سرزمین پر موجود ہیں اور جتنے عاشقان رسول ہیں وہ سب کے سب عاشقان آل رسول ہیں، اور قرآن مجید کی روشنی میں بی بی سیدہ طاہرہ صاحب تطہیر کی مالک ہیں۔ ان کے گھر کے اندر چادر تطہیر کے اندر جو آیت آئی ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا معصومہ ہے، اور آج تک 1400 برسوں میں کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ بی بی کی عصمت پہ حرف لائے۔ لیکن آپ نے اپنے بیان میں جس طرح کہا ہے کہ روافض جو ہے وہ معصوم مانتے ہیں، مگر آپ جو یہ جملہ کہہ گئے ہیں یہ روافض کی دشمنی میں، اور یاد رکھیے شیعہ روافض نہیں ہیں۔ آپ کے لیبل لگا دینے سے شیعہ روافض نہیں ہو جائیں گے، رافضی الگ ہیں، شیعت رافضیوں پہ خود لعنت کرتے ہیں۔ لہذا آپ توبہ کریں اور عالم اسلام کے سامنے معافی مانگیں، وگرنہ اس سزا کے لیے آپ تیار ہو جائیں کہ جو سزا دنیا نے بھی توہین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا میں، اور پاکستان جیسی جس کو اسلامی مملکت آپ کہتے ہیں، پاکستان جیسی اسلامی مملکت میں اگر سیدہ طاہرہ کی ذات گرامی محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔